السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضہ میں ہیں۔ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی، معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا ہے۔ میں بھی آخر آدمی ہوں، مجھ کو بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو آتا ہے۔ میں نے اس لونڈی کو ایک تماچا مارا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے اس فعل کو بہت بڑا جرم سمجھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ پھر آپ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بدتر حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے کہ وہ معاشرے کا معزز فرد بن گئے۔ اسلام نے ان سے حسن سلوک کی جو تاکید کی تھی، یہ اسی کا اثر تھا کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا۔ غلاموں کا فقیہ اور محدث ہونا تاریخ سے ثابت ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، پھر اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کا نکاح کر دیا۔ زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید دونوں کو کئی بار سپہ سالار لشکر بنایا، جن کے تحت صحابہ کبار جنگ میں شریک ہوئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کالے رنگ اور موٹے ہونٹوں والے حبشی غلام تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر نکٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے بے شمار مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جو غلام تھے۔ محمود غزنوی مشہور فاتح ہند بھی آزاد کردہ غلام تھا۔ ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے صدیوں تک حکومت کی۔ مغلوں کی ہند میں آمد سے بہت پہلے خاندان غلامہ کے کئی فرما رواؤں نے ہند پر حکومت کی۔ اب وہ کون سا اعزاز باقی رہ جاتا ہے جو آزاد کے ساتھ مخصوص ہو اور غلام اس سے محروم ہو؟ اور بعض لوگوں نے او ما ملکت ایمانکم میں ان جانوروں اور مویشیوں کو بھی شامل کیا ہے جو انسان اپنی ضرورت کے تحت اپنے گھر میں پالتا ہے، مثلا سواری کے لیے گھوڑا یا اونٹ، دودھ حاصل کرنے کے لیے بھیڑ بکری یا گائے بھینس، اور انڈوں اور گوشت وغیرہ کے لیے مرغیاں پالنا وغیرہ، کہ یہ جانور بھی اپنے مالک کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور یہ توجیہ اس لحاظ سے بہت خوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے اور ان سے بہتر سلوک کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی انا میں مست اور مغرور رہتے ہیں اور شیخی بگاڑتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔